اور یہ صاحب یہ جو ڈوزیئر دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے یو این کو، اس میں ظاہر ہے لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی تھی ہمارے وزراء کی کچھ عرصہ پہلے، اس میں تمام تر شواہد آرڈیو تک اس کی دی گئی کہ بھارت کس کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ہم نے تو اپنا جو کیس یو این کے سپرد کر دیا، یو این کیا ایکٹ کرے گا اس کو؟ دیکھیں ہمارے بارے میں ہم بہت جلدی جب اس کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں تو 22 کروڑ عوام جب سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر بھی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اٹھے گا، ایک آرڈر پاس کرے گا اور کہے گا انڈیا چپ خاموش ہو جا، ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی تھی اس قسم کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس وقت انہوں نے نیشن سٹیٹس بنائی ہیں تو اس وقت انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر ریاست کو ساورینٹی کا ایک لفظ دے دیا کہ تم خود مختار ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اگرچہ وہ خود مختاری کو انہوں نے اور طریقے سے قبضہ کیا۔ دیکھیں یہ جو ڈوزیئرز ہیں نا، اس طرح کے ڈوزیئر اقوام متحدہ کی میز پہ بہت دفعہ آئے، اقوام متحدہ کی لائبریری بھری پڑی ہے۔ ویتنام کے اتنے ڈوزیئرز ایسے جس کے حساب ہی نہیں ہے، فلسطینیوں نے اتنے ڈوزیئر وہاں جمع کرائے ہیں جس کا اپارتھیڈ کے ڈوزیئر، افریقہ کے کون سا ملک ہے جس کے ڈوزیئر وہاں جمع نہیں ہوئے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس طرح کی چیز کو روکنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے طور پہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن اپنا بنایا ہوا ہے اور وہ کمیشن جو ہے وہ کچھ باتیں ریکمنڈیشن کرتا ہے، لیکن اس کو بھی اگر آپ اس میں شامل نہ ہوں، آپ نے ریٹیفائی نہ کیا ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ بذات خود کسی ملک کے اوپر سینکشن لگوانے کی قابل نہیں ہے۔ سینکشنز کون لگاتے ہیں؟ انٹرسٹ گروپ، مثلا سینکشن لگایا گیا یورپین یونین، سینکشن لگائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اپنی ایک پوری کی پوری ہیومن رائٹس ٹیم ہے جو کہ باقاعدہ ہر سال ایک ہیومن رائٹس سچویشن کی رپورٹ پہنچایا کرتی ہے۔ دوسرا ان کی ریلیجس جو ہے اپنا فریڈم، اس کی رپورٹ ہے، وہ رپورٹ ہر سال چایا کرتی ہے، پوری دنیا کو کلاسیفائی کرتی ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے کرے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اقوام متحدہ میں ایک شخص جو ہے وہ دہشت گرد ہو اور امریکہ کے لسٹ میں بھی دہشت گرد ہو، وہ امریکہ کے لسٹ میں دہشت گرد نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ وہ امریکہ کے دہشت گرد ہوتا ہے، اقوام متحدہ کے لسٹ میں نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے لیول پہ ہم نے ایک ڈوزیئر جمع کرا دیا۔ اب ڈوزیئر جمع کرانے کے بعد سب سے بڑا جو فورم ہوتا ہے وہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے، جس میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے شاندار قسم کا، کھانے پینے۔ آپ کبھی اقوام متحدہ کے جو ہوٹل میں نہیں گئے جو میں کہا دوسرے فلور کا تیسرے فلور بڑا مزدار ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اقوام متحدہ کے وزٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں فلور کے اوپر دنیا کے ہر کھانا ملتا ہے، جی جی، لیبنیز فوڈ، فلانا فوڈ، یہ اور وہ دوپہر کے لنچ بڑا سبسیڈائز قسم کا لنچ ہوتا ہے۔ اگر آپ جائیں تو آپ وہاں پر اس میں وہ کر سکتے ہیں کسی طور پر بھی کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم تقریر فرماتے ہیں، تقریر کر کے ہم آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم فیدر ان دا کیپ، وہ تقریر آپ کے لیے مل جاتی ہے۔ یہ جو ڈوزیئر گیا ہے، اس ڈوزیئر کی صرف ایک میں خوبی سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے عوام کو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ناراض بھائی ہیں ہمارے، یہ ناراض بھائی نہیں ہیں، یہ آپ کے ملک کے دشمن ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ مشرف دور سے بھی لے کے اب تک، اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی، داڑھی والا تو دہشت گرد ہے، وہ تو مولوی ہے، وہ تو اسامہ بن لادن کا ساتھی ہے، لیکن وہ دھماکہ کرے تو ٹھیک، بلوچ کرے ہمارے ناراض بھائی ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈوزیئر نکال کے دکھایا ہے بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اور یہ ہے، یہ سب کو پتا تھا۔ اب ریالٹی میں آپ کو بتاؤں، ریالٹی 1980 آنورڈ جب یہ بلوچ واپس آئے ہیں وہاں سے افغانستان سے، تو پورے کے پورے علاقے کے اندر کسی بھی جگہ بتایا جاتا تھا کہ میں انڈیا سے ہو کے آیا تھا، پہلے میں روس گیا تھا، روس سے پھر میں انڈیا چلا گیا تھا، انڈیا میں نے ٹریننگ لی تھی، پھر روس سے پیسے لیتا تھا، پیسے لے کے واپس اب یہاں آتا تھا، ہم یہاں کام کیا کرتا۔ پھر جمعہ خان صوفی کا میں نے آپ کو کئی دفعہ میں نے ذکر کیا۔ لیکن اس ڈوزیئر کے اندر سب سے بڑی بات جو میں صرف سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کھل کے ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے سامنے۔ میرے اور آپ کی کنزمپشن کے لیے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ اگر ٹاک شو میں ہم بلائیں گے کسی کو تو کہیں گے کہ یہ جو ثبوت ہیں اس کا تمہارے پاس کیا اس کا جواب ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کے پارٹی کے لیڈر سے
مثلا ہم اختر مینگل کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ جاوید مینگل کیا کر رہا ہے اور جاوید مینگل کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح ہم جمہوری پارٹی کے بندے کو یا خیر بخش مری کے بندوں کو بلا کر ہربیار کیا کر رہا ہے، وجہ آپ اپنا وہ کیا نام ہے دوسرا جو ہے ایک اور بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا ابراہیم داغ کیا کر رہا ہے کوٹ بکٹی کا، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں کیا اور آپ کے لنکیجز کیا ہے اور آپ جہاں کیا. اسی طرح ہم باقی علاقوں کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے لنکس تھے. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کیا، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا کا ساتھ کرنا ہوا نا حشر، تو پھر انڈیا کے ساتھ وہ جو مرضی چاہے کر سکتی ہے اگر کرنا چاہیں تو. لیکن مجھے ایک خطرہ لگتا ہے، مجھے شک پڑتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ان دونوں کے جو ہے نا چائنا اور امریکہ کی جو لڑائی، چائنا اور انڈیا کی جو لڑائی ہے اس میں دونوں کی اکانومیز تباہ ہو، کیونکہ لڑائی میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی اکانومی کا تباہ ہو. تو بنیادی طور پر یہ ڈوزیر میرے خیال ہے پاکستان کو بھی کہیں کہا گیا ہے کہ ڈوزیر تو جمع کراؤ نا تاکہ وقت پہ کام آئے گا. کیونکہ بش کی سٹیٹمنٹ میں آج 10-12 سال ہو گئے میرے کانوں میں گونجتی ہے. جب دوسری دفعہ الیکٹ ہوا ہے اور اس نے ہاؤس جو ہوتا ہے نا ان کا جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف، ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی، کہ ہمیں انڈیا اور چین کی جو معیشت ہے اس کے خطرے کا علم نہ ہو. اینڈ دا انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس، انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل پلیڈ. انڈیا کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہ وہاں سے اٹھتا ہے، انگریزی جانتا ہے، بولتا ہے، ہمارے آ کے سی او لگ جاتا ہے، کوئی فیس بک کا سی او لگ گیا، کوئی فلانے کا لگ گیا. اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے ایک پوری ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو کہ مختلف چینلز کو نشر کرتے ہیں کہ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹاپ امپلائمنٹ لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں. اور کوئی کسی فرم کے اندر بیٹھا ہے، وہ کسی فرم میں بیٹھا ہے، کسی فرم بیکاز دے آر ویل کوالیفائڈ، دے اسپیک گڈ انگلش، دے ٹیکن ڈگریز. وہاں سے کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی اپنا وسکانسن سے پڑھا ہوا ہے، کوئی شکاگو سے پڑھا ہوا ہے، کہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت اپنا وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. آپ اس وقت آپ سوچ لیں آئی ٹی کے اوپر. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ٹی کے میدان کے اندر ان کی دو جو بڑے بینگلور کے اندر اس میں جو ان کے سلیکن ویلیز ہیں، سلیکن ویلی، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا، آپ نے یہاں پہ حساب کیا، رات کا پورا حساب جو ہے وہ بھیج دیا وہاں پر. آپ اگر وہاں کراتے ہیں تو آپ کو $1,000-1,200 لینے پڑتے ہیں، وہاں $100 میں کر لیں. پھر ہمارے ہاں آپ دیکھا ہوگا ٹی آر جیز جتنی بھی یہاں پر آن لائن شاپنگ جو وہ ساری یہاں سے بچیاں اور بچے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ امپلائی نہیں کر سکتے. یہ ایسے تھریٹس ہیں جو کہ جس کو ٹرمپ نے انویسیج کیا تھا. ٹرمپ کہتا ہے نکلو اس گن سے، اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو، صحیح، لیکن وہ بہرحال اس کے اپنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائے طور پہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انڈین ڈوزیر کے خلاف بھی ڈوزیر استعمال ہو جائے اگر ہماری قسمت اچھی ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا. چلیں جی اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور جو اہم پیشرفت جو سیاسی محاذ کے اوپر آج ہوئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان لاہور میں تھے اور انہوں نے وزٹ کیا چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ، ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے، 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. کیا باتیں ہوئیں، کیا معاملہ طے پائے، یہ بات کریں گے بریک کے بعد.